جزاکم اللہ خیر شکیل صاحب. اس میں دو باتیں میں جوڑنا چاہوں گا جو میں خود اپنے طور پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور جو مجھے لگتا ہے کہ ہم سبھی لوگوں کو اس پہ غور کرنا چاہیے. دراصل حضرات یہ بات تو طے ہے کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، ہم سبھی جانتے ہیں کہ موت برحق ہے، موت آنی ہے، جو کہ ہمیں اس بات سے یقیناً کوئی نہیں یہ کہہ سکتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. موت آنی ہے، ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کے دوسری دنیا میں جانا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہر لمحے ہمارے ساتھ یا تو شیطان ہم پہ وسوسہ ڈال کے ہم پہ حاوی رہتا ہے یا فرشتے ہماری مدد کرتے ہیں. ہر لمحہ ہمارا ایسا ہوتا ہے کہ یا تو ہم شیطان کے وسوسے میں رہتے ہیں یا ہم خدا سے قریب رہتے ہیں اور فرشتے ہماری مدد کرتے ہیں. تو ہمیں یہ کرنے کی کوشش ہے کہ ہر لمحے ہم اویئر رہیں کہ کیا ہم شیطان کے وسوسے کو سن کر کے جو نیک کام ہمیں کرنا چاہیے اس کو نہیں کر پا رہے ہیں، یا ہم خدا کے کلام کو سمجھتے ہوئے فرشتے کی مدد سے آگے بڑھ رہے ہیں. جیسا کہ شکیل صاحب نے بتایا، وہ قرآن میں ساری چیزیں وہ ہیں. جب انسان ہمت کرتا ہے، کمٹمنٹ دکھاتا ہے، ایک قدم آگے بڑھتا ہے، تو خدا 2 قدم ہماری طرف آگے بڑھتا ہے. وہ تبھی ہوتا ہے جب ہمارا یقین ہوتا ہے کہ فرشتے ہمارے ساتھ ہیں، ہماری مدد کریں گے. لیکن جب ہم شیطان کے وسوسے میں پڑ جاتے ہیں اور کچھ نیگیٹو تھاٹس لے کر کے یہ سوچنے لگتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ ممکن نہیں ہے، تو یہ شیطان کا انداز ہے. شیطان ڈس اپوائنٹمنٹ دلاتا ہے، شیطان آپ کو فرسٹریٹ کرواتا ہے، شیطان کہتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہر لمحے ہمیں پریکٹس کرنی ہے کہ ہم اویئر رہیں کہ ہمارا تھاٹ پروسیس کیا ہو رہا ہے. کیا ہم شیطان کے وسوسے کو سن کر کے اپنے آپ کو نروس کر کے بیٹھ جاتے ہیں، کوشش نہیں کرتے ہیں، یا ہمیں خدا کی ذات پہ یقین ہے، ایمان اتنا پکا ہے کہ ہم فرشتے کی مدد لے کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں. تو اگر ہم ان چھوٹی بات پہ غور کریں، ہر لمحے اویئر رہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس کی بات سن رہے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یقیناً مدد ہوگی اور ہم مزید اپنے اس مہم میں آگے بڑھیں گے. انشاءاللہ مزید کامیابی ہوگی. اور بات صرف کنٹریبیوشن لینے کی یا دینے کی نہیں ہے. ہم مسلمانوں کو تو بہت زیادہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ کام دیے گئے ہیں، جیسا کہ شکیل صاحب نے فرمایا. تو ہمیں اس کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہماری ذمہ داری اور کیا ہے. صرف کچھ رقم دے دینا یا رقم کلیکٹ کر لینا تک ہی محدود نہیں ہے. ہمارے کام بہت زیادہ ہے، ہماری ذمہ داریاں بہت زیادہ ہے. ہمیں اس تک اور آگے بڑھنے کے سوچنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال اللہ ہم سبوں کو توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ سب چیزیں بھی اللہ کی ہدایت سے ہی ہوتی ہے. یہاں جو لوگ موجود آج آ پائے اللہ کی مرضی سے آ پائے، جو لوگ نہیں آ پائے خدا نہ خواستہ اس میں کچھ مصلحت ہوگی. تو یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے طور پہ محنت کرتے رہیں. ہدایت خدا یقیناً دے گا، لیکن ہمیں کوشش جاری رکھنی ہے. جزاکم اللہ خیر. تو اسی کے ساتھ آئی وڈ ریکویسٹ سم پارٹنگ ورڈز فرام ڈاکٹر امتیاز خان صاحب. اگر کچھ سجیشن دینا چاہیں سر آپ، کچھ گائیڈنس مزید. جی میں فاتح کونین سے بھی اجازت لینے والا تھا کہ میں ایک جملہ فاتح کونین میں آپ کو کہتا ہوں. آپ کی باتیں مجھے بے حد پسند آئی. چونکہ میں سارے لوگوں کو نہیں جانتا ہوں بہار انجمن میں، تو کبھی آپ کے نام پر غور نہیں کیا، لیکن آپ کی باتیں سن کے دل خوش ہو گیا. اور یہ اللہ کا اصول ہے کہ زبانی زماں خرچ کی باتوں کا دل پر اثر نہیں ہوتا ہے. جو باتیں دل کے تہ دل سے نکلتی ہیں وہی لوگوں کے دلوں پر اثر کرتی ہیں. تو میں یہ کہنا، میں جا رہا تھا ٹائپ کرنے، کہ جس موضوع پر آپ لوگوں نے مجھے بولنے کے لیے بلایا تھا اس کے تعلق سے ایک بات کہنا چاہوں گا. جو شکیل اشرف بھائی نے بھی کہا کہ بھائی یہ مسلمانوں پر کیوں آ رہا ہے، انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا. لیکن مجھے خیال ابھی آیا کہ میں نے اس آیت کو نوٹ کر کے رکھا تھا کہ سورہ انفال میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اس فتنے سے، اس وبال سے، اس مصیبت سے ڈرو جو صرف تم میں سے ظالموں پر نہیں آئے گا. یہ ایمان والوں کو اللہ کر رہا ہے. یہ جو کے ساتھ گھن بھی پسے گا کہ یہ سوچے کہ ہم پر نہیں آئے گا، اور ہم تو صحیح معنوں میں مسلمان ہے ہی نہیں. ایمان باللسان اور دل میں اگر ایمان ہو تو پھر تو کوئی گڑبڑ ہو نہیں سکتا ہے. اور جیسے آپ نے شیطان کی بات کی نا، تو شیطان جو ہے، میں حیرت میں پڑھتا ہے ابھی قرآن، بڈھا ہو گیا پڑھتے پڑھتے، ادھر چند دفعے جب غور کیا کہ اللہ نے بھی کہا اور شیطان نے بھی کہا کہ ہم سب کو بہکائیں گے لیکن جو سوائے تمہارے جو مخلص بندے ہیں. تو اگر ہم کو شیطان بہکا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے میں تو بہت بڑی گڑبڑی. شیطان نے خود کہا ہے
کہ میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں سوائے تمہارے مخلص بندوں کے، اور اللہ نے بھی کہا ہے کہ ان پر تمہارا ہاتھ نہیں چلے گا۔ تو اس کے یہی میں کہنا چاہتا تھا۔ اس کے ساتھ میں اپنی باتیں ختم کرتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔